نسان آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ آخری دفعہ اس نے اپنے لبوں پہ لال رنگ کی لپسٹک لگائی اور باہر آ گئی۔ آج اس کے بیٹے کی سالگرہ تھی اور وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ سالگرہ کا فنکشن ختم ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ابھی وہ واپس کمرے میں آ کے اپنا میک اپ سیٹ کر رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہاشم کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کے پاس آیا، ایک دم سے پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتا ہوا اس کے کندھے پہ اپنی تھوڑی ٹکا گیا۔ پیچھے سے اس کی گردن کو آہستگی سے اپنے لبوں سے چھوا تو وہ مڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگی، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، ویسے آپ کو پتہ ہے آج سب کیا بات کر رہے تھے؟ آپ کا بیٹا 5 سال کا ہو چکا ہے، تو اگلے بیبی کا کیا پلان ہے؟ اس کے لبوں پہ شرمیلی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، نگاہیں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ میرا تو بیگم بہت پہلے کا ارادہ ہے، مانتی تم ہی نہیں تھی۔ بیٹا بڑا ہونے دو، تم ابھی 2 بچے نہیں سنبھال سکتی۔ تو لگتا ہے آج لوگوں کی باتوں کا بہت زیادہ اثر ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ گیا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ شادی کے پہلے دن کی طرح آج بھی وہ اس کی قربت پہ شرما جاتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ارینج میرج ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان اس قدر محبت تھی کہ وقت کے ساتھ محبت بڑھتی گئی۔ وہ بالکل اس کے قریب آ گیا، دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا، وہ اس کی قربت پہ شرما رہی تھی، گویا جیسے ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل لگتا ہو۔ وہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا، بہت تیزی سے وقت گزرا ہے تمہارے ساتھ۔ 6 سال گزر چکے ہیں اور ان 6 سالوں میں جتنی تم نے محبت کی، جتنا میں نے تمہیں ٹوٹ کے چاہا، شاید ہی کچھ میری زندگی میں اتنا اہم ہو یا کوئی اتنا ضروری ہو جتنی تم میری زندگی میں ضروری ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا بیڈ کی طرف لے جانے لگا، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، ویسے یہ تمہیں دوبارہ سے لپسٹک لگانی نہیں چاہیے تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے تمہارا شوہر کتنا ظالم ہے، تمہارے لبوں پہ لپسٹک ٹکنے نہیں دیتا۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا تو وہ اپنی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ ویسے جب تم شرماتی ہو نا، تمہارا یہ شرمانا، یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت حسین لگتی ہو تم۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستگی سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا اسے بیڈ پہ لٹا گیا۔ اس کی ساڑی کا پلو ہٹانے لگا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے آپ کی قربت سے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ابھی تک ڈر لگتا ہے، وہ حیرت سے بولا تھا۔ 6 سال میری جان، 6 سال گزر گئے ہیں اور تمہیں ابھی تک ڈر لگتا ہے؟ ویسے یہ تمہارا ڈرنا، شرمانا، تمہیں پتہ ہے جان نکال دیتا ہے۔ میں تمہیں پتہ ہے شرمانے والی عورتیں اتنی حسین لگتی ہیں، اتنی حسین لگتی ہیں کہ بس تمہیں کیا بتاؤں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں اتنے قریب تھے، وہ جب بھی کچھ بولتا تو اس کے قریب ہو جاتی، آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ ہر رات ان خوبصورت جذبات، خوبصورت لمحات کو محسوس کرتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی کبھی اس کا دل نہیں بھرا، کبھی وہ تنگ نہیں آئی۔ ہمیشہ اس کا دل کیا وہ کسی نئے انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرے، کچھ نیا اسے بولے، کچھ نیا اسے بتائے۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ رات جیسے جیسے گزر رہی تھی، ان دونوں کے درمیان محبتوں اور شدتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔
وہ ابھی اس کے سینے پہ سر رکھ کے باتیں لگی ہوئی تھی۔ گھڑی 3 بجا رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ ابھی تک جاگ رہے تھے، حالانکہ دونوں اتنی دیر تک نہیں جاگتے تھے۔ 3 سے 4 بجے وہ کہنے لگا میں پانی پی کے آتا ہوں، کیونکہ سائڈ ٹیبل پہ پانی والا جگ خالی پڑا ہوا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چومتی وہ باہر کی طرف چلا گیا۔ وہ مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس شخص کو وہ ٹوٹ کے چاہنے لگی تھی۔ کبھی وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی جب باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ اس کا رنگ اڑا تھا، باہر سے شور شرابہ برپا ہو گیا۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف گئی۔ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، حویلی والے سارے جاگ چکے تھے۔ لاؤنج کے درمیان میں پڑے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھ کے اس کا رنگ فک ہوا۔ حاکم، وہ چلاتے ہوئے ہاشم کی طرف آئی تھی، جس کے وجود سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ ہاشم آنکھیں کھولو، اس کی گال کو تھپ تھپانے لگی۔ اس کے ہاتھوں پہ بہت زیادہ خون لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنے خون سے بھرا ہوا ہاتھ آہستگی سے اس کے چہرے پہ رکھا۔ نازاں رونے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اسے فوراً سے ہسپتال لے جایا گیا۔ حویلی میں تفتیش جاری ہو چکی تھی۔ وہاں پہ پولیس آ گئی۔ پتہ نہیں گولی کہاں سے چلائی گئی تھی، کس نے چلائی تھی، کسی قسم کا کچھ پتہ نہیں تھا، جبکہ ہاشم کا تو کوئی دشمن بھی نہیں تھا۔ وہ پاگل ہونے لگی۔ ہادی بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا رونا بند کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا بابا کو۔ وہ اسے دلاسا دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر کہاں اسے صبر آ رہا تھا۔ اس کا بیٹا بری طرح سے رونے لگا۔ مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ بابا کو کیا ہوا ہے؟ مما، اس کی ساس نے اپنے پودے کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا بابا کو۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آئی۔ وہ ڈاکٹر کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے؟ میرے شوہر تو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اپنا ماسک اتارتے ہوئے کہنے لگی، گولی ان کے دل پہ لگی۔ گولی مارنے والے نے سیدھا نشانہ لگا کے ماری اور ان کی جان نہیں بچ پائی۔ گولی ایک نہیں بلکہ 2 لگی، ڈاکٹر نے مایوسی سے کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس نے ہاشم کے بے جان وجود کو دیکھا۔ چلانے لگی، ہاشم آنکھیں کھولے نا، ہاشم آپ مجھے ایسے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہاشم۔ وہ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومنے لگی، اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا لیا۔ ہاشم پلیز۔ چند گھنٹے لگے تھے۔ چند گھنٹے پہلے وہ اس کی باہوں کے حصار میں سوئی تھی۔ وہ اسے محبت کر رہا تھا، پیار کر رہا تھا، مگر چند گھنٹے بعد اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اگلی صبح انہیں دیکھنی نصیب نہیں ہوگی۔ بابا، بابا آنکھیں کھولے نا۔ ہادی اسے جھنجھوڑنے لگا۔ بہرام نے ہادی کو پکڑ لیا، آہستگی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ چاچو بولے نا بابا کو اٹھیں۔ چاچو بابا کیوں نہیں اٹھ رہے؟ بہرام کے سینے سے لگا، شدت سے رونے لگا۔ بہرام کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ حویلی میں تو صفِ ماتم بچھ چکی تھی۔ وہ بالکل پاگلوں جیسی ہو گئی۔ جب بھی اسے ہوش آتی تو وہ ہاشم کرتی بے ہوش ہو جاتی۔ گھر والے سبھی پریشان تھے۔ اس کی بہت بری حالت ہو گئی۔ رات کا وقت تھا۔ اچانک سے وہ چلا کے اٹھی۔ باہر بادل گرج رہے تھے۔ بہت تیز بارش برس رہی تھی۔ کھڑکیوں سے بارش کے قطرے ٹکرا رہے تھے اور وہ اکیلی تھی۔ ہمیشہ سے اسے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے وہ کوئی چھوٹی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ ڈر بھی رہی تھی۔ ہاشم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
وہ کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ وہ اکیلی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کھڑکیاں ٹوٹ جائیں گی، کوئی اندر آ جائے گا۔ ہاشم نے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا، چلاتے ہوئے پکارنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے بہرام کھڑا ہوا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ میرا ہاشم کو بلاؤ نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ بہرام اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ ہاشم اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، وہ نرمی سے بتانے لگا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلانے لگی، نیچے زمین پہ بیٹھ گئی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے بولا کہ ہاشم اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، اب آپ کی زندگی میں صرف بہرام ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، سامنے بیٹھے ہوئے بہرام کی طرف دیکھا جو اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ کو حویلی والوں نے بتا دیا ہوگا، آپ کی عدت ختم ہونے کے بعد آپ کا نکاح میرے ساتھ ہونے لگا ہے۔ بہرام کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں صرف ہاشم کی ہوں، میں نے ہمیشہ ہاشم سے محبت کی، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ مگر بہرام اس کے قریب ہوا تھا۔ نہیں، ہاشم آپ کی زندگی سے چلے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ کمرے کی طرف آیا، جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ تصویر کو سینے سے لگائے رو رہا تھا، اور ہادی کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ وہ 5 سال کا بچہ مسلسل اپنے باپ کو یاد کر کے روتا رہتا تھا، اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ بہرام اس کے پاس آیا، آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ چاچو، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ بہرام کی گود میں بیٹھتے ہوئے اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ آپ کے ماں باپ کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن آپ مجھے بابا کہہ سکتے ہو۔ اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ آپ کو تو میں چاچو پاپا کیسے بن سکتے ہو؟ آپ کا بابا بن جاتا ہوں، آپ مجھے اپنے بابا بول لیا کرو۔ نہیں، میں آپ کو بابا نہیں بولوں گا، میں اپنے بابا کے پاس جانا ہے۔ اس کی گالوں پہ آنسو ٹھہرے ہوئے تھے جن کو صاف کیا۔ آپ میرے پاس سو جائیں نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کے ٹھیک کیا۔ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ بہرام نے سبت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سونے کے بعد بہرام آہستگی سے اٹھا، جا کے اس کے کمرے کی کھڑکی کھول کے کھڑا ہو گیا، باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ وہ 5 سال کا بچہ، اسے الگ کمرے میں سلا دیا گیا، حالانکہ رات گئے تک اس کا واپس پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا، کہانیاں سناتا۔ اسے عجیب سی عادت تھی، پچھلے 1 مہینے سے وہ نہیں تھا، اور ہادی کو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اسے حالت کچھ مختلف نازان کی بھی نہیں تھی، ادھر اس کی بھی حالت عجیب ہونے لگی۔ سب لوگوں نے نازان کو عدت ختم ہونے تک منا لیا کہ وہ بہرام کے ساتھ شادی کرے، وہ اکیلی زندگی نہیں گزار سکتی، مگر اس نے بار بار یہ کہا کہ وہ ہادی کی وجہ سے اکیلی زندگی گزار لے گی، مگر نہ جانے کیوں حویلی والوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کی شادی بہرام کے ساتھ ہوگی۔ 1 سال گزر گیا اس کی موت کو، مگر ابھی تک وہ سنبھل نہیں پائی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کو اس کے جانے کا دکھ ہی نہ ہو، اس کے زخم ابھی تک تازہ تھے۔ 1 سال بعد یہی فیصلہ کیا گیا کہ اب میں بہرام کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ آخر وہ اس شرط پہ مانی، سادگی سے نکاح ہوگا، مگر بہرام کے گھر والے نہیں مانے، کیونکہ وہ گھر کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔
اس کی شادی سادگی سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرام کہنے لگا، جیسا وہ چاہتی ہیں ہم ویسا کریں گے۔ ویسے بھی بھائی کا انتقال 1 سال پہلے ہی ہوا ہے، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی دھوم دھام سے شادی کریں، بس سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ بہرام کی بات سن کے سب کو حیرت ہوئی۔ اپنی شادی کو لے کے اس نے کتنے خواب سجائے تھے، مگر اب سادگی سے شادی کرنے کے لیے کیسے تیار ہو گیا، اس بات کی اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جبکہ نازان حیران تھی، وہ ایک بچے کی ماں تھی، اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، اس کے باوجود وہ شخص کیوں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوا؟ حالانکہ وہ اس سے چھوٹا تھا، چند سال، اس کے باوجود اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھا اور اس کے ساتھ سادگی سے نکاح کر دیا گیا، مگر اسے مکمل طور پہ دلہن بنایا گیا۔ یہ اس شخص کی فرمائش تھی، میری بیوی کو دلہن کے روپ میں میرے کمرے میں لایا جائے۔ رات کا وقت تھا، وہ دلہن کے روپ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہادی ابھی ہی کمرے سے باہر گیا تھا، آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، بہرام کمرے میں داخل ہوا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عجیب سی بہرام کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے آ کے بیٹھا، کہنے لگا، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے، تمہارے وجود سے بھی نفرت۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے گھبراتے ہوئے بہرام کی طرف دیکھا، جو عجیب انداز میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو مجھے کہنا چاہیے تھا، بھائی کی موت میں تمہارا ہاتھ ہے نا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچ لیا تو وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی، اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ پاگل ہیں کیا؟ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ روتے ہوئے بولی، میں تو ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اتنا بڑا آپ کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کی بات پہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں سب کچھ جانتا ہوں تمہارے بارے میں، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس کے الزام پہ وہ کپ کپانے لگی۔ میں بھلا کیوں اپنے شوہر کو ماروں گی؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ۔ اس کی زبان سے اس کے بازو سے پکڑ کے بولا، ریلیکس ہو جاؤ، تمہیں ہر چیز کی حقیقت بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی میکسی کو کھینچ چکا تھا۔ وہ چلانے لگی، پاس آنے کی کوشش مت کرنا، تم نے بولا تھا کہ میں شادی کے بعد تمہیں کبھی نہیں چھوؤں گا، تم نے شادی سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں کے درمیان صرف کاغذی رشتہ ہوگا، اب مجھے میرا حق تو نہیں لینے سے روک سکتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں روکوں گی، کیونکہ تم نے بولا تھا کہ ایسا کچھ نہیں کرو گے، ہم دونوں کے درمیان صرف کاغذی رشتہ ہوگا۔ اب پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ ایک مرد کو اس کے حق سے محروم رکھیں گی؟ اسے حیرت ہو رہی تھی، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ ایک مرد کو اس کے حق سے محروم رکھیں گی؟ اس کا تو آپ کو بہت زیادہ گناہ ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی میکسی کو کھینچ گیا، وہ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاشم آنے لگا۔ اس کے ساتھ گزارے کافی رات انہوں نے کتنا کچھ اپنی زندگی کو لے کے سوچا ہوا تھا، مگر وہ اس پہ شک کر رہا تھا۔ کیوں شک کر رہا تھا؟ کس نے ایسا بولا تھا؟ اس نے اپنے شوہر کی جان لی ہے، اس کی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، روتی سسکتی رہی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاشم آنے لگا تھا۔ رات انہوں نے کتنا کچھ اپنی زندگی کو لے کے سوچا ہوا تھا، مگر وہ اس پہ شک کر رہا تھا۔ کیوں شک کر رہا تھا؟ کس نے ایسا بولا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کی جان لی ہے؟ اس بات کی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، روتی سسکتی رہی۔ صبح وہ اس کے قریب سو رہی تھی، اتنے میں دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی، جلدی سے جا کے دروازہ کھولا۔ سامنے
کھڑا ہوا تھا ہادی اسے دیکھتے ہی لپٹ گیا۔ مما مجھے بابا کے پاس جانا ہے، مجھے اسکول نہیں جانا، وہ روتے ہوئے بولا۔ اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گئی، سینے سے لگا لیا۔ میری جان، بابا اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، ماما مجھے پھر بھی بابا کے پاس جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ نے چاچو کے ساتھ شادی کیوں کر لی؟ آپ بابا کی بیوی تھی نا، آپ نے چاچو کے ساتھ شادی کیوں کی؟ وہ چلاتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھنے لگا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، وہ غصہ کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ مجھے کبھی بھی آپ سے بات نہیں کرنی، آپ بہت بری ہو، آپ نے چاچو سے کیوں شادی کی؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ 5 سال کا بچہ، اس کے دماغ میں یہ بات کیسے چلی گئی؟ اس نے چاچو سے شادی کی ہے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے کچھ سکھایا ہو۔ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی، پیچھے سے بہرام بھی آ گیا۔ ہادی بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں آپ مما کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو؟ بابا کے پاس جانا ہے مجھے آپ سے بھی بات نہیں کرنی۔ آپ نے میری مما کو مجھ سے چھین لیا، میرے بابا کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ آپ نے مما کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بابا کو مارا۔ نہیں بابا کو مارا، اسے حیرت ہو رہی تھی۔ آج تک وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کا قتل کیا ہے، اور اب وہ شخص کہہ رہا تھا، وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے میرے مما کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ حیران ہو گیا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہرام کی طرف دیکھا، سامنے آ کے بیٹھا۔ نہیں، آپ کے بابا کو کسی نے بھی نہیں مارا، مجھے پتہ ہے بابا کو گولی لگی تھی، آپ لوگوں نے ہی مارا ہے، جان بوجھ کے میرے بابا کو۔ وہ چلانے لگا۔ آپ لوگ یہاں سے جائیں بہرام، کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا وہ حلق کے بل چیخا تو وہ حیران ہو گئی۔ وہ دونوں، بہرام پلیز آپ یہاں سے جائیں، میں اسے سنبھال لوں گی۔ ہادی بیٹا، ہادی۔ بہرام تو کمرے سے باہر چلا گیا، مگر دروازے کے سامنے ہی کھڑا رہا۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، مما کو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا آپ کو؟ کسی نے ایسا بولا ہے کہ بابا کو ہم نے مارا ہے؟ چاچو نے مارا ہوگا، آپ لوگوں نے شادی کرنی تھی نا۔ وہ ہادی کے سامنے بیٹھ گئی۔ اچانک ہادی نے شیشے کا پڑا ہوا گلدان اٹھا کے اس کے سر میں مارا تو وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ آپ چلی جاؤ، بابا کو چھین لیا ہے۔ اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کے بہرام نے ایک دم سے دروازہ کھولا تو اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ ہونکوں کی طرح اپنے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ بہرام نے غصے میں ہادی کی طرف دیکھا۔ ہادی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جاؤ، میں ہادی کو سنبھال لیتا ہوں۔ اس نے غصے میں ہادی کی طرف دیکھا۔ چلے جائیں آپ یہاں سے۔ اگلے ہی لمحے اس نے تماچا ہادی کے منہ پہ رسید کیا، اور یہ پہلی دفعہ تھا ہادی پہ کسی نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ اسے لے کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہلکا ہلکا خون تھا، مگر کافی زیادہ اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ لا کے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ بچہ، تمہارا بہت برا ہے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو کبھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے اسے یہ باتیں کوئی سکھا رہا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی بینڈیج کرتے ہوئے بولنے لگا، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنے شوہر کو کھونے کا دکھ، اوپر سے دوسری شادی کا دکھ، اس کے بعد اب اپنے بیٹے کی ایسی کنڈیشن، وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے چلانے لگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے چوٹ لگی ہے، چھوڑو اپنے بالوں کو۔ آہستگی سے اس کے بالوں کو اس کے ہاتھ سے چھڑایا تو وہ چلانے لگی، چھوڑو، مجھے ہاتھ کیوں لگا رہے ہو؟ مجھے ہاتھ مت لگاؤ،
وہ سسکتے ہوئے بولی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ وہ چلانا چاہتی تھی مگر چیخ نہیں پائی۔ اور آج میرا بیٹا، اس نے بھی ثابت کر دیا ہے، وہ بھی صرف مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے۔ وہ چلانے لگی، آہستگی سے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اس نے بہرام کو پیچھے دھکا دے دیا۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی۔ بہرام بھی کمرے میں داخل ہوا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ سارا دن اس نے یوں ہی روتے سسکتے گزار دیا، کوئی کمرے میں نہیں آیا۔ شام کے وقت وہ لان میں آئی، اس کی آنکھیں بالکل سوجی ہوئی تھیں۔ جب بہرام اس کے پاس آیا، وہ اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ آہستگی سے اس کے پاس آیا، پوچھنے لگا، غصہ کم ہوا ہے تمہارا؟ اس نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا، جیسے وہ اسی انتظار میں تھی کہ وہ اس کے پاس آتا ہے۔ بہرام اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم نے مجھ پہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وہ غصے میں بولا۔ تم نے مجھے یہ بات کیوں بولی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو مارا؟ تمہیں پتہ ہے میں اسے کتنی زیادہ محبت کرتی تھی، لیکن تم نے اپنی زبان سے یہ بات بھی کیسے نکالی کہ میں نے اپنے شوہر کی جان لی ہے؟ میں کب سے یہ سوچ سوچ کے پاگل ہوئے جا رہی ہوں، دماغ الجھا پڑا ہے۔ میں اس شخص سے اتنی محبت کرتی تھی، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس بارے میں کچھ سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن تم نے کتنی آسانی سے کہہ دیا میں نے اس کی جان لی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ ہاں، پاگل ہو گئی ہوں۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ تم نے ہی اس کی جان لی ہے، کیونکہ تم اس کی زندگی سے نکلنا چاہتی تھی، اسے تنگ آ گئی تھی، اس وجہ سے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تفتیش، جو کہ اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا اگر اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ نکلا تو یاد رکھنا میں تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی گن نہیں پائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گیا۔ وہی لان میں نیچے گھاس پہ بیٹھی پوری طرح سے رونے لگی۔ کمرے میں آئے تو وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا تو وہ کسمسا کے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوتا اپنی تھائی پہ بٹھا گیا۔ وہ دور جانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اس کے قریب کر گیا۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ چھوڑیں مجھے۔ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ویسے تو تم میری بیوی ہو، جو خواب میں نے پورے کرنے تھے اپنی بیوی کے ساتھ وہ تو کم از کم مجھے کرنے دو نا۔ ویسے اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ صرف تم چند دن کی میری بیوی ہو، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نہ تم میری بیوی رہو گی، نہ تم اس دنیا میں رہو گی، کیونکہ جو کچھ بھی کیا ہے تم نے کیا ہے۔ وہ حیران تھی، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہیں کس نے ایسا بولا کہ میں نے اپنے شوہر کو مارا؟ تمہیں پتہ ہے بار بار تمہارا یہ یاد دلانا مجھے تکلیف دیتا ہے، میں کیوں اسے ماروں گی؟ وہ حیران ہو گئی تھی۔ تم میرے شوہر ہو، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں تمہیں دیکھوں، میں اس شخص کو بھول جاؤں، کیونکہ خدا نے میرے نصیب میں آگے زندگی آپ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، مگر نہیں، آپ بار بار مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی جان لینے کی کوشش کی، میں نے اس کی جان لی۔ پاگل ہے کیا؟ ہمیں بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، میں نے کیوں ان کی جان لینی ہے؟ میں پاگل تھی کیا؟ مجھے کیوں آپ نے اذیت اور تکلیف دی؟ آپ کو میری حالت بھول گئی؟ ان کی موت کے بعد کن حالات سے گزری ہوں؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سب کچھ مجھے یاد ہے، مگر اس کے باوجود مجھے بہت جگہ شک پڑتا ہے۔ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، آپ مجھے ثبوت تو دکھاؤ، مجھے بتاؤ تو۔
ٹھیک ہے، میں مان لوں گی یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، لیکن آپ پروف تو کرو نا یہ سب کچھ میں نے کیا۔ بہت جلد کر دوں گا، مگر کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا بے وقوف ہوں سب کچھ تمہیں بتا دوں اور تم سارے ثبوت پہلے ہی مٹا دو؟ بہت تیز تراز لڑکی ہو۔ وہ جس بارے میں اچھی طرح جان چکا تھا وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے سے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ 1 سال اس بات کو گزر گیا، ان کی شادی کو بھی 1 سال گزر گیا، مگر اس کے باوجود ابھی تک پولیس اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگا پائی کہ آخر گولی کس نے چلائی تھی، کون ہو سکتا ہے۔ صبح سے اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ اب وہ اپنا سر باندھے لیٹی ہوئی تھی۔ سر میں بہت زیادہ پین ہوئی تھی۔ بہرام کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کے وہم کرنے لگا، ویسے مجھے حیرت ہوتی ہے، جب تم بھائی کی بیوی تھی تب تو اچھی خاصی لال رنگ کی سیاہ رنگ کی ساڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوتی تھی، لیکن اب جب دیکھو سر باندھ کے لیٹی ہوتی ہو، طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کے بیٹھ جاتی ہو۔ تو کیا مجھے شوہر نہیں سمجھتی؟ صرف بھائی کے لیے وہ تمہارا، میرے لیے نہیں ہوتی وہ محبت؟ دوستوں کے پاس جا کے اپنی راتیں حسین کر کے دوسرے کا بناؤ سنگھار دیکھوں کیا میں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا، اپنے لبوں سے لگایا تو وہ کپ کپا کے اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے میرے ہاتھ کو، سنجیدگی سے بولی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے چہرے پہ پریشانی نمودار ہوئی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، نہیں ہوں ٹھیک۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھے اپنی آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے کیوں شرمندہ تھا یا کچھ ایسا تھا جو وہ بتا نہیں پا رہا تھا، بول نہیں پا رہا تھا۔ اس نے پچھلے 2 سالوں میں صرف اور صرف اسے اتنا بولا تھا کہ تمہاری وجہ سے بھائی کی جان گئی ہے۔ اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں بولا۔ کیا ہو گیا ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، فوراً سے اپنے آنسو صاف کرتا نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بھائی کی طبیعت خراب ہے نا، اٹھو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ شاباش اٹھو، اتنا زیادہ خیال رکھ رہا ہوں۔ ہم کون سا میاں بیوی ہم نے رہنا ہے، ویسے بھی ہمارے درمیان کا رشتہ تعلق ختم ہو جانا ہے۔ وہ سنجیدگی سے کروٹ لے کے سونے لگی تو وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے اوپر جھکا، گویا اس کی تمام باتوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ہنسنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم ہنسی کیوں ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ چھوڑو مجھے، تم ہنسی کیوں ہو؟ پتہ نہیں، ویسے ہی۔ یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر گئی اور یہ سن کے گویا بہرام کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پہ آسمان گرا دیا ہو۔ وہ حیران ہوا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بابا بننے والا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ایک بات سن کے، اوپر سے یہ بات سن کے اس کا دماغ مزید گھوم گیا تھا۔ تم کوئی میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کیوں آپ کے ساتھ مذاق کرنا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں سچ میں،
بابا بننے والے ہیں، اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس وقت اس کے انداز نہ جانے کتنی باتیں تھیں جن کو لے کے وہ رونا چاہتا تھا، اور بہت شدت سے رونا چاہتا تھا، مگر کیوں نہیں رو پایا۔ اس نے گہری سانس لی، مسکراتے ہوئے الگ ہوا۔ مطلب ہادی کا بہن بھائی آنے والا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا، اور وہ مسکرانے لگا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کیا؟ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ میں نے پتہ لگوا لیا ہے، بھائی کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے۔ اچھا؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ میں تھی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بس میں بہکاوے میں آ گیا تھا۔ پوری حویلی والوں کو تمہارے خلاف ایک دوسرے کے خلاف کرنے کی کوشش کی گئی۔ تمہیں کل ہی پتہ چل جائے گا کہ آخر وہ کون تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا اور اسے سینے سے لگا لیا، اور وہ کل کا انتظار کرنے لگی۔ صبح وہ اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی جب چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ سامنے دیکھو، وہ اس کے ہاتھ کو حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں نے تم پہ شک کیا تھا نا، بہت زیادہ برا بھلا کہا، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ حیران ہوئی تھی، ان باتوں نے مجھے تکلیف دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے، شاید آپ کو اس بات کی تکلیف ہو، لیکن آج بھی میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ شاید میری پہلی محبت تھا وہ شخص جس کی وجہ سے میں انہیں کبھی بھول نہیں پائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے پتہ ہے تم کبھی نہیں بھول پاؤ گی، لیکن میں نے تم پہ شک کیا، اس کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ شاید اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاؤں۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، وہ باتیں تو میں نہیں جانتی، لیکن اتنا میں جانتی ہوں، جو بھی قاتل ہوگا وہ کم از کم ہماری فیملی میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ آہستگی سے مسکرا کے نگاہیں جھکا گیا اور کہنے لگا، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ سب سے زیادہ تو اسے حیرت تب ہوئی جب اسے قاتل کے بارے میں پتہ چلا جسے پھانسی کی سزا سنائی جا رہی تھی، اور اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی کیونکہ اس کا سسر ہی تھا۔ بہرام کو خود یقین نہیں آیا، اس کے بابا اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ مسلسل روتے ہوئے وہ پاگل ہونے لگی۔ اس کا دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ حویلی والوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ دماغ خراب ہو گیا تھا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں بیٹھی، ابھی تک رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں اور سسکیوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو وہ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر شاید اب وہ کبھی نہیں بڑھ سکتی تھی۔ بتائیں نا مجھے، انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کپ کپاتی ہوئی آواز میں وہ پوچھنے لگی۔ کیونکہ بھائی ان کے سگے بیٹے نہیں تھے، وہ ان کے مرحوم بھائی کا بیٹا تھا۔ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ مرحوم بھائی کا بیٹا تھا تو اس کی جان لینی تھی کیا؟ ہاں، کیونکہ وہ چاہتے تھے تمہاری شادی میرے ساتھ ہو جائے اور ساری جائیداد ہمیں ہی مل جائے۔ میں ان کا سگا بیٹا تھا، مگر وہ نہیں۔ بہرام کی اپنی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ شادی کے لیے مجھے سب سے زیادہ بابا نے فورس کیا تھا۔ بابا نے مجھے بولا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا بیہیو کروں جیسے تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن میں بابا کی اصلیت نہیں جانتا تھا
کہ بابا کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کرنے والا میں تھا، ورنہ پولیس والوں کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ انہیں مارنے والا کون ہے۔ جب میں اس سے گیا تو مجھے اندازہ ہوا تھا بابا اس حد تک گر گئے ہیں۔ وہ رونے لگا، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے کندھے سے لگ گیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ دکھ اس چیز کا ہے، وہ میرا بھائی تھا، سگا نہیں ستیلا، مگر اس کے باوجود خون کا رشتہ تھا۔ وہ میرے چاچو کا بیٹا تھا، جو کچھ بھی تھا۔ یہ کہتے ہوئے بری طرح سے رونے لگی اور وہ خود بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بعد حویلی والوں میں سے ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ وہ نارمل ہونے لگے، مگر جو حادثہ حویلی والوں کے ساتھ ہوا وہ چھوٹا نہیں تھا۔ اتنے بڑے راز تھے جو اس حویلی میں دفن تھے، جو بہت بعد میں پتہ چلا۔ اپنے بھائی کو مارنے والا بھی اس کا باپ تھا۔ اس کے باپ نے جائیداد کے لالچ میں اتنی جانیں لی، اتنی زندگیاں تباہ کی، مگر اس کے ہاتھ میں کیا آیا؟ محض پھانسی کی سزا۔ گناہ کرنے والوں کو اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، اور آخرت میں بھی انہیں اپنے گناہوں کا حساب دینا ہوتا ہے۔